بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتیں اور برکتیں لے کر عنقریب آنے والا ہے، تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتیں اور یہ برکتیں جو ہیں ان سے مستفیض ہو جائیں اور اللہ رب العزت کو ہم راضی کر لیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت بتاتے ہوئے تمہارے اور میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر کے اوپر تشریف لے گئے اور اپنا قدم مبارک رکھا تو اللہ کے نبی نے آمین پڑھا، تو پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے آمین پڑھا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے آمین پڑھا۔ تو جب منبر سے اترے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے آج 3 مرتبہ آمین آمین کہا، پہلے تو آپ دعا فرماتے تھے تو ہم آمین کہتے تھے، تو آج آپ نے آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل امین نے آ کر 3 بد دعائیں کیں، 3 آدمیوں کے لیے ہلاکت کا کہا اللہ کی طرف سے آئے، تو جبرائیل امین وہ اللہ نے جو دعا جبرائیل امین کو دی وہ لے کر آئے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ تو پہلی دفعہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، جبرائیل امین نے آ کر کہا وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پالے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں وہ زندہ ہو اور رمضان کا مہینہ بھی پالے، تو اس کے باوجود بھی وہ رمضان کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، رمضان کی رحمتوں سے محروم رہے، رمضان کی برکت سے محروم رہے۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے، یہاں رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ آدمی انسان گناہ گار آئے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر تو اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ آدمی ہلاک ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اپنے گناہ اللہ سے معاف نہ کروا سکے، رمضان کو راضی نہ کر سکے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ جہاں رحمت ایسے برستی ہے جیسے بارش برستی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو وہ آدمی بدبخت ہے جو رمضان کے اندر اپنے آپ کو بھی پالے، اللہ نے اسے زندگی بھی دی ہو، رمضان کا مہینہ بھی آ جائے تو پھر اس کے باوجود وہ آدمی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، مسجد کی طرف نہ آئے، قرآن کی طرف نہ آئے، روزے کی طرف نہ آئے، حیا کی طرف نہ آئے، اپنے آپ کو جیسے 11 مہینے وہ گناہوں کے اندر رکھتا تھا تو اس مہینے کی بھی وہ قدر نہ کر سکے، اپنے آپ کو وہ گناہوں کے اندر ہی رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین نے ایسے شخص کے لیے، ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی اور میں نے آمین کہہ دیا، یہ آدمی ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے تو اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ ویسے تو جبرائیل امین کہہ دیتے تو کافی تھا، تو اللہ کے نبی نے اس کی تائید کے لیے آمین کہہ دی۔ اللہ کی یہی مرضی تھی، جو رمضان کی عزت نہ کرے، رمضان کا احترام نہ کرے، رمضان کے روزے نہ رکھے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے،
تو یہ جبرائیل امین نے آ کر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے نبی نے اس بات کی تائید کی، آمین کہہ دیا۔ یہ اللہ کی مرضی یہ ہے وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو رمضان کی قدر نہ کرے، رمضان کی عزت نہ کرے، رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی رب سے معافی نہ مانگ لے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا، کہہ دیا آمین، کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب آپ سوچیں، جسے ہلاک کرنا چاہے، جسے اللہ برباد کرنا چاہے، اسے کون آباد کر سکتا ہے؟ جسے اللہ کے نبی آمین کہہ کر اللہ کے نبی بھی یہ کہہ دے، اور وہ نبی جو رحمت للعالمین نبی بن کے آئے اپنی امت کے لیے، نبی دعائیں کرتے رہے، بد دعائیں نہیں کرتے، لیکن رمضان کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو باور کیا، اپنی امت کے لوگوں کو بتایا، میری امت کے لوگوں خیال کرو، یہ رمضان برکتیں لے کر آ رہا ہے، اگر رمضان کی رحمت سے، برکت سے آپ محروم ہو گئے تو شاید ساری زندگی اللہ کی رحمت سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر اس رمضان کی قدر کریں۔ اگر ہم رمضان کی قدر نہ کر سکے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی ہلاک ہو جائے، تو ہم ہلاکت کے دہانے کے اوپر نہ پہنچ جائیں۔ آؤ ہم رمضان کی قدر کر کے اپنی اللہ سے بخشش کروا لیں۔